یہ حج کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا حج، اس حج میں کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھا جاتا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ آب زمزم پیا جاتا ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے، مزدلفہ جایا جاتا ہے، عرفات جایا جاتا ہے، مینا جاتے ہیں۔ گویا کہ تمام مناسک حج اگر آپ توجہ سے دیکھیں، گہری نظر سے دیکھیں، تو یہ سارے کے سارے حج کے مناسک جو ہیں یہ اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں، خدا کے عاشقوں کی پرسوز ادائیں ہیں۔ اس شاکان خدا نے رب کی محبت میں، رب کے عشق میں محو ہو کر، مست ہو کر، فنا ہو کر جو جو عمل انہوں نے کیا، اللہ نے اس عمل کو حج کے اندر شامل فرما دیا، اور قیامت تک وہ ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ احرام کو ہی دیکھ لیں، 70 انبیاء کرام کا لباس ہے، 70 انبیاء کا لباس، اللہ کے 70 نبیوں نے یہ لباس پہنا، لیکن اللہ کے 70 نبیوں نے یہ لباس پہنا صرف اس وجہ سے کہ دنیا ایک عارضی چیز ہے، دنیا ایک فنا ہو جانے والی چیز ہے، دنیا ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو ان کی ادا اتنا پسند آئی، اللہ نے یہی لباس ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازم کر دیا، حاجی بھی اور ہر عمرہ کرنے والا بھی یہ لباس پہنے۔ یہ دو احرام کی جو چادریں ہیں 70 نبیوں کی یادگار ہے، اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے 75 نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے 75 نبیوں نے اللہ کے گھر کا حج کیا ہے اور سب نے ہی طواف کیا ہے۔ یہ طواف کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی ادا ہے، اور اسی طواف کے اندر 3 پہلے جو چکر ہیں، جو حاجی حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، انہیں پتہ ہے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، بعد والے چکروں میں ٹھہراؤ، اطمینان، سکون اختیار کیا جاتا ہے۔ رمل کیا ہے؟ رمل یہ ہے کہ جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے نا، کندھے اکاڑ کر، سینہ تان کر پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے، یعنی ایک متکبرانہ چال جو ہوتی ہے، اس چال کے ساتھ پہلے 3 چکر۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ بیت اللہ شریف میں آئے اور مکہ والوں نے دیکھا نا کہ یہ مدینہ گئے تھے تو بڑے صحت مند تھے، موٹے تازے تھے، طاقتور تھے، لیکن اب آئے ہیں تو بالکل لاغر ہیں، کمزور ہیں، ان کے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، اب ان کے جسموں کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، تو لہذا وہ ٹھٹا مخول کرنے لگے نا، مذاق مسخری کرنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کافر ہم پر تانے کس رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا حال۔ منافق کا انداز ہمیشہ یہی ہوتا ہے، منافق کا اور کافر کا، وہ کیا کرتا ہے، یعنی آپ کے اندر سینکڑوں خوبیاں اسے نظر نہیں آئیں گی، ایک خامی جو آپ کے اندر ہوگی وہ نظر آ جائے گی، اور وہ اسی ایک خامی کو لے کر بولے گا آپ ایسے ہو گئے یا ایسا کر۔ منافق کو سینکڑوں خوبیاں، اشائیاں نظر نہیں آئے گی، ایک خامی نظر آ جائے گی۔ منافق اتنا تیز بین ہے، تو انہوں نے کیا کہا، دیکھو یہ مدینہ نہ جاتے، مکہ نہ چھوڑتے تو کمزور نہ ہوتے، انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے، اب دیکھو یہ کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، ان کے جسم پیلے پڑ گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے، مذاق اڑانے لگے۔ حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، اب جب طواف میں اترنا ہے نا تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے چلنا ہے، جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے نا، فرمایا کندھے اکاڑ کر، سینہ تان کر، جرأت مند اور بہادر شخص کی طرح اترنا ہے طواف میں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ متکبرانہ چال جو ہے، اس کی تو اللہ نے ممانعت بیان فرمائی ہے، قرآن کریم میں کبات ہے، نبی پاک نے کبات بیان فرمائی، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر کی وجہ سے تو شیطان ذلیل ہو گیا، تکبر کی وجہ سے تو شیطان ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، التکبر ردائی العظمت ازاری، فرما عظمت اور بڑائی یہ میری چادر ہے، تکبر مجھے زیبا ہے، میں متکبر ہوں، متکبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی مجھے جچتی اور سجتی ہے۔ لیکن آج حضور فرما رہے ہیں، کفار کو جو دکھانا ہے،
کفار کو جو دکھانا ہے، فرمایا اب اکڑ کر چلو، متکبرانہ چال کے ساتھ چلو۔ پتہ چلا تکبر ویسے تو مذمت اس کی بیان کی گئی، ایک بری چیز ہے، لیکن کافر کے سامنے تکبر کرنا، اللہ کے دشمن کے سامنے تکبر کرنا، رسول اللہ کے دشمن کے سامنے تکبر کرنا، فرمایا یہ جائز ہے۔ اسی لیے تو رمل کو جائز قرار دیا نا۔ پہلے 3 چکر جو طواف کے ہیں ان کے اندر رمل کرنا ہے۔ یہ رمل نبی پاک کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیں، رمل اس وقت، چلو بھئی کفار مکہ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ہر طرف رمل کی اجازت مل گئی، لیکن اب تو وہاں کوئی کافر نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں، کافر کا وہاں پر داخلہ بند ہے۔ لیکن ایک بات جو طے ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ تو یہی ہے کہ وہاں مسلمان کو اجازت ہے رہنے کے لیے، مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں آ سکتا، کافر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اب رمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن رمل اب بھی ہے۔ کیوں؟ یار کی ادا خدا کو پسند جو آئی، فرما مشرک سامنے ہو یا نہ ہو، فرما تمہاری چال یہی رہے گی۔ ادائے مصطفیٰ رب کو اتنا پسند آئی، فرمایا کافر سامنے ہو یا نہ ہو، فرما رمل کرنا ہے، رمل چلے گا۔